سامنے 25ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا۔ 25ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف ہے قیامت کا علم۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، اور ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اس پارے میں اس صورت میں انسان سے شکایت کی ہے کہ جب انسان کو ہم کوئی پریشانی دیتے ہیں، اس کے بعد جب پریشانی ملتی ہے نا تو نا امید ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ پریشانی دور نہیں ہوگی، اور جب اللہ پریشانی دور کر دیتے ہیں تو بجائے اس پریشانی کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے کہ اللہ نے پریشانی دور کی ہے، بلکہ کیا کرتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہتا ہے یہ تو دور ہونی تھی، یہ تو پریشانی جو ہے یہ تو دور ہونی تھی، یعنی گویا اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ان کے خود ان کی ذات میں اور آفاق عالم میں ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے اور ان کے سامنے حق واضح ہوتا رہے گا۔ تو یہ حامیم سجدہ کا اختتام ہے پہلے رکوع میں، اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے حامیم عین سین قاف سے، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ نے تعارف کروایا کہ میں اسی طرح وحی کرتا ہوں جیسے پچھلے لوگوں پر کی، اور یہ وحی وہ ذات کرتی ہے نبی پر جو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اس طرح ہم نے آپ پر کو قرآن عربی دیا تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور جو بھی مکہ کے ارد گرد بستیاں ہیں جس میں پوری دنیا داخل ہے، ان تمام لوگوں کو آپ اللہ سے ڈرائیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، فرمائیے اسلام کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے پیغمبر نہیں ہے جو پہلی دفعہ آئے ہوں اور اس سے پہلے کوئی پیغمبر نہ آیا ہو۔ فرمایا ہم نے آپ کو دین میں انہی باتوں کا حکم دیا ہے جس کا ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی، اور وہ سب کو ایک ہی بات بتائی تھی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، جو سیدھا دین ہے نا، دین کو قائم رکھو جو اللہ کا اصل دین ہے، اور اس دین سے انحراف مت کرو، انحراف کر کے کوئی نیا دین ایجاد مت کرو، کیونکہ اسلام اور جتنے پچھلے مذاہب ہیں یہ اصول میں سب ایک ہی بات کرتے ہیں، ایک ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ شریعت اور جو دین کے حکام ہیں وہ اللہ نے نازل کیے، یہ جن بتوں کو پوجتے ہیں یا جن جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا ان جھوٹے خداؤں نے ان کے لیے کوئی نیا دین بنایا ہوا ہے، اور کیا ان کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ قانون سازی کریں اللہ کے قانون کے مقابلے میں؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ ہی کے قانون کو، اللہ ہی کی شریعت کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے۔ قرآن نے اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی، وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فرمایا تم سمندروں میں جو کشتیاں لے کے چلتے ہو، پہلے ہواؤں سے کشتیوں کا رخ متعین ہوتا تھا، اگر اللہ چاہے ہواؤں کو روک دے اور یہ کشتیاں سارا دن سمندر کے کنارے پر کھڑی رہیں، اور اللہ یہ بھی اگر چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، او یوبقہن بما کسبوا، تمہاری بدعمالیوں کے سبب ان کشتیوں اور سمندری جہازوں کو اللہ سمندر میں ڈبو بھی سکتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ کی عادت ہے کہ انسان کے گناہوں کو بہت زیادہ مہلت دیتا ہے، انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں تو یہ خوب سمجھ لو کہ یہ تھوڑے دنوں کا سامان ہے۔ نیک لوگوں کی اللہ نے کی صفات بیان کی ہیں اس بارے میں، یجتنبون کبائر الاثم، کہ کبیرہ گناہوں سے یہ نیک لوگ بچتے ہیں، والفواحش، بےہودہ کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آئے تو معاف کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملے مشورے سے طے ہوتے ہیں، مشورے کی اہمیت کو بیان کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے قرآن نے ایک اصول بیان کیا کہ
جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اپنا بدلہ تم لے سکتے ہو، ہاں اگر تم معاف کرو اور معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بنو تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا اگر کوئی اپنا بدلہ بھی لے لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ان لوگوں پر ہے یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، کہ جو بدلے کے طور پر نہیں تکلیف پہنچا رہے بلکہ ابتداءً کسی پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، ہاں جو صبر سے کام لے اور معاف کر دے، ان ذلک لمن عزم الامور، تو یہ بڑے حوصلے کی اور عزم امور کی بات ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت بیان کی کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ گفٹ میں دیتا ہے، تحفے میں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کر دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی نعمت سے نوازتا ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے اللہ ہم سے براہ راست آ کے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے ایک اصول بیان کیا، ما کان لبشر وما کان لبشر الا ان یکلمہ اللہ، کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے براہ راست، ہاں وحیا او من وراء حجاب، اللہ وحی کے ذریعے بات کرے گا یا پردے کے پیچھے سے بات کرے گا، او یرسل رسولا، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے پیغمبر پر جو وحی کرے گا جس کی اللہ اجازت دیں گے، انہ علی حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کو بیان کیا کہ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو ایک جز بنا لیا۔ تو ان الانسان لکفور مبین، فرمائے انسان بڑا ناشکر ہے۔ اور مشرکین ایک بھونڈی دلیل دیا کرتے تھے، کہتے تھے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، بھائی اگر اللہ کو ان بتوں کی عبادت پہ اعتراض ہے تو اللہ ہمیں عبادت کرنے کیوں دیتا ہے؟ ہم جب بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں زبردستی نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے اللہ اس عبادت پہ راضی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ما لہم بذالک من علم، ایسے بہودہ دعووں پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، انہم الا یخرصون، اٹکل پچو کرتے ہیں، ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ بھلا یہ کوئی دلیل ہوئی؟ ایسے تو کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اللہ کا عذاب نہیں آتا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس چوری پہ راضی ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ اللہ نے تو دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، اس لیے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ ہونے دیتا ہے، لیکن اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس ہونے پہ خوش بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا لولا یکون الناس امۃ واحدہ، مشرکین کہتے تھے کہ قرآن کسی مالدار پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ دولت کی اللہ کی نظر میں ویلیو نہیں، تو فرمایا کہ اگر یہ حکمت نہ ہوتی کہ ہم یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بھی مرتد ہو جائیں گے، وہ بھی کفر اختیار کر لیں گے اس خوف سے، تو اللہ فرماتے ہم غیر مسلموں کو، کافروں کو اتنا نوازتے کہ ان کے گھر کے سیڑھیاں، ان کی چھتیں، ان کے بستر، یہ تمام چیزیں یہ سونے کی بنا دیتے ہم، ان کی اتنی دولت دیتے ہم ان کو۔ لیکن اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آزمائش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ ایمان والوں کو اتنی آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ کی نظر میں دولت کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ پھر کافر کو نہ دیتے یہ دولت۔ تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنا کچھ دیں کہ تمہارے تصور سے بھی زیادہ، لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ پھر آزمائش بڑھ جائے گی اور یہ جو مسلمان ہیں ان کے دین سے دین سے پھرنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب سونا چاندی اور یہ جتنی دنیا کی دولت ہے یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تیرے رب کے نزدیک صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اسی میں سورہ دخان بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا، جس میں بہت اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک، یہ سب کچھ اللہ نے اپنی رحمت سے کیا، انہ هو السمیع العلیم۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے کہ اللہ نے فرعون کو تباہ کیا، اور فرعون کیسے باتیں کیا کرتا تھا کہ میرے پاس وسائل ہیں اور اللہ کا دیا، یعنی میں زیادہ مالدار ہوں اور موسیٰ علیہ السلام مسکین ہیں، تو اس بیس پہ اس نے تکبر کیا اور اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ جہنم کی کچھ ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کچھ اہم موٹے موٹے مضامین تھے اس پارے کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔